جی اگر بھائی میں جو سوال میں نے آپ سے بھی کیا تھا وہی میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا جو ادیب ہے یا لکھنے والے ہیں ان کا وہ معیار برقرار رہ گیا ہے جو پہلے کتاب کے لکھنے کا ہوا کرتا تھا؟ مطلب دیکھیں بات یہ کہ وہی جو جملہ مشہور ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہا ہے، تو وہ اتنا بڑا سیلاب آ رہا ہے کہ اس میں سے یہ فلٹر کرنا کون سی چیز پڑھنے والی ہے کون چیز پڑھنے والی نہیں ہے، یہ ذرا سا لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہو گیا؟ خاصا مشکل ہے. اب جو چاہتا ہے بغیر کسی سے اصلاح کرائے اس کو دکھائے وہ ڈال دیتا ہے. ہاں لیکن بات سر یہ کہ اس میں اگر متعدد چیزیں جو ہے وہ قابل اشاعت نہیں ہے، اپلوڈ ہونے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اب اس میں کچھ بہتر لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا قحط تھا کہ نوجوان اس طرف آتے نہیں ہیں، تو کم از کم وہ حبس تو ختم ہوا ہے. یقینی بات ہے. ابھی پھر وہ میں کہہ رہا ہوں عبوری دور ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے شاعری کر لیتا ہے، افسانہ لکھ لیتا ہے، پنچ لائن لگا دیتا ہے، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن اسی میں آپ دیکھیے گا کہ اچھے لوگ نکل کے سامنے آئیں گے. جہاں تک تعلق کتاب کا ہے سر، میرا مسئلہ کتاب نہیں ہے، میرا مسئلہ پڑھنا ہے. صحیح. پہلے جب کاغذ نہیں آتا تو کیا تھا؟ مخطوطات تھے نا، چھال پہ، چمڑے پہ اور چھالوں پہ. اب پیپر آ گیا. تو جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے اور چیزیں، اب یہ آپ دیکھیں نا، جو آپ کہتے ہیں کتاب کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ PDF ڈالتے ہیں اپنا، تو دنیا میں کوئی بھی آپ کو کسی کو پڑھ سکتا ہے. تو آپ کی جو ہے نا رسائی وہ بڑھ گئی ہے. ہاں یقینی بات ہے، ہر ایڈوانٹیج کے ساتھ کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں، وہ یہاں بھی آ رہے ہیں ہمارے سامنے. لیکن اب جب آپ فلٹر آؤٹ کریں گے تو چیزیں نکل کے اچھے، اور نکل کے اچھے لوگ آئے ہیں سامنے. اب مجھ سے پوچھیں تو میں تو خود ہی جو پروڈکٹ ہو وہ سوشل میڈیا کو، میرے کو کتاب بھی نہیں ہے. اچھا چلیں، میں یہ موضوع دراصل کافی بحث طلب ہے، اس کے بارے میں گفتگو بعد میں ہوتی رہے گی. میں اب آپ کی تحریر کی طرف، جی جی جو آپ کی تحریر میں نے جیسے کہا کہ مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر ہوتی ہے، مختلف پہلو ہے. سوشل میڈیا پر ہے، کتاب، میرا منہ بند ہے، کتاب نہیں آئی، اب چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے. ہاتھ چھپی ہوئی کتابیں ہیں ساری. وہ کب تک آئیں گی یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ باہر ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، کتاب ایک ہوتی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہے یار، یہ نانے سن میں کتاب جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ ایکنڈوں کے بعد بالکل صحیح کہہ ایکنڈوں میں کہیں گم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ذرا سا اس کے اوپر اپنی وہ دے دیتی رہے گی، کتاب کے چھپوانے کے بارے میں آپ کا کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بس کروں گا، اصل میں مجھ سے متعدد بار کہا گیا کہ کتاب چھپوا لیں. اور مجھ سے اگر مجھے آپ آج بتاؤں گا دل کی بات نہیں، مجھے اپنی تحریروں میں نا کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ وہ کتاب میں حصہ بنتا. اچھا. مجھے ابھی اپنی ان تحریروں کا انتظار ہے جو میں لکھوں گا. اور میں نے سنا میرا تو یہ کہ آدھے گھنٹے بعد میں پتہ نہیں کیا لکھنے والا. اور میرے جو بے ساختگی ہے، ایکسٹمپور جو آپ کہتے ہیں، وہی سارا کھیل ہے میرا. ابھی پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ کچھ مضامین آنے باقی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. ہمارا مسئلہ ہے کہ آتے ہیں ایپ سے یہ مضامین خیال میں. ایپ سے تو میں ابھی کچھ مضامین، ایپ کا آ گیا، اب تو نیب کا زمانہ آ گیا، آتے ہیں نیب سے یہ مضامین خیال میں. تو میں شاید خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ میری کوئی کتاب نہیں آئی ہے، لیکن میرے کچھ مضامین جو ہے وہ شاید آپ بھی کبھی ان میں ہوگا کہ خاندان تو پاندان سے، جو میرا پہلا مضمون تھا وہ میں لکھ رہا کرونا کے زمانے. تو پتہ نہیں کتنے وہ صنف ہو چکے ہیں، مجھے خود یاد نہیں ہے وہ کتنی کاپی ہوا. اچھا کیونکہ اب کاپی بہت ہو رہا ہے. وہ کتاب نہ آنے کی جو ایک بنیادی خرابی ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جو جاتا ہے وہ اس کو منقول کر کے، البتہ منقول میں جو ہوتا ہے نا لکھنے والا وہ مقتول ہوتا ہے. منقول میں لکھنے والا مقتول ہوتا ہے. اور میں بہت مرتبہ قتل ہو چکا ہوں، مجھے بہت بڑا قتل کیا گیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں
میں آپ کی بات سے انکار ہی نہیں کر رہا ہوں. میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو مجھ سے پہم یہ اصرار کرتے ہیں کہ اپنی کتاب آپ لے آئیے. کتاب آئے گی اور کب آئے یہ گی. مجھے بھی سختی سے انتظار ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھیے اس بات سے میں اچھی طرح واقف ہوں کہ میرا جو نہاری والا مضمون ہوگا اس کے صفحے پر جاوید نہاری کی روٹیاں رکھی ہوں. اور مجھے اس بات کا اچھی طرح ادراک ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کتاب خریدنے کے عادی نہیں ہے. اچھا ایک چلے یہ تو ذرا سا ہلکے پھلکے موضوع کی بات ہو گئی. کیونکہ کیریئر اگر آپ آ سکیں. جی بالکل. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں چاہوں گا کہ ایک اپنی سدا بہار تحریر اور ایک کوئی تازہ تحریر سنائیں. ہاں ایک تو وہی خاندان سے وہ میں متعدد جگہ پڑھ چکا ہوں, پوری حفظ ہو گیا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو میں مضامین لکھتا ہوں وہ بہت آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ لکھتا ہوں اور مجھے خود پتہ نہیں کہ میں کیا لکھنے والا ہوں. جس علاقے میں میں رہتا ہوں, مجھے رہا کرتا تھا, وہ ہمارا مڈل کلاس سارے ایریا ہے. تو وہاں جو ہوتی ہے نا محلے کی کلینکس, وہ بیسکلی باتوں کا اڈا ہوتی ہے خواتین کے, کیونکہ اس کے علاوہ تو خواتین جائیں گی نہیں. انہوں نے چادر اڑی کالی, پلو دبایا دانت میں اور پہنچ گئے. اب انہیں مریض وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو یہ کہ مجھے جا کے وہاں آدھا پون گھنٹہ نکالنا ہے. اب وہ جو ہے نا, ہاں بالکل کیتھارسس کرنا ہے. اب وہ جو وہاں پر وہ ڈاکٹر کی کلینک ہوتی ہے, وہ کلنک کٹی کا ہوتا ہے کسی کے لیے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو سناتا ہوں. کلینک کا ٹیکا نہیں بلکہ کلنک کٹی کا ہوتا ہے وہ. آپ نے جملہ اکثر سنا ہوگا کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے. ایسا ہوتا بھی ہوگا, لیکن جس کی پبلسٹی محلے کی عورتیں کر لیں, سمجھ لیں آپ اس ڈاکٹر کے ہاتھوں چاندی چھوڑے سونا کمانے کا نسخہ ہاتھ لیتے ہیں. صحیح. ہر گلی محلے میں یوں تو کلینکس کافی ہوتی ہیں, مکھیوں کی طرح مریض ایک دو کلینکس پر ہی بن بنا رہے ہوتے ہیں, باقی پر ڈاکٹر خود مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں, اور کمپاؤنڈر 2-3 دن پرانا اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے. اب جن کلینکس پر ہجوم مریضاں ہو وہاں رات گئے تک رت جگہ رہتا ہے. صحیح. 2 گھنٹے پہلے نمبر آتا ہے, 2 گھنٹے پہلے نمبر لینا پڑتا ہے. کچھ مریض بیماری کی صورت میں آتے ہیں اور کچھ کلینک کی مرض افزا فضا دیکھ کر کھل اٹھتے ہیں. کلینک آنا ان کے لیے ایک مشغلہ ہے اور یہی ان کا علاج معالجہ ہے. ایک دن کلینک نہ آئے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. خواتین مریضاؤں کے بغیر کلینک میں رونق لگتی ہی نہیں. مرد تو بیچارے ایک کونے میں دب کے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن محلے کی عورتوں کو تو جیسے ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ڈاکٹر کی تشخیص سے پہلے یہ اپنی تفتیش کر کے تشویش پیدا کرنے کا ہنر جانتی ہے. کالی چادر پہنے اور چادر کا ایک پلو دانتوں میں دبائے محلے بھر کی حمیدہ پھپھی پہلے سے موجود ہے, اور تلاش میں ہے کوئی کام کی مریضہ مل جائے. لیجیے, تنویر کی بہو رقیہ اپنی 4-5 سال کی بیٹی صفیہ کو لپیٹ بانٹ کر لے آئی. حمیدہ نے فوراً اشارے سے اپنے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا لیا. حمیدہ موت بڑی ہلکی آواز میں, ہائے یہ بچی کو کیا ہوا؟ رقیہ, صفیہ کو رات سے بخار ہے, پستی چل رہی ہے. حمیدہ, ارے تو تمہاری ساس ننھی بچی ہیں کیا؟ ماشاءاللہ 8 بچے پالے ہیں, بچوں کی تو پسلیاں چلا ہی کرتی ہیں. گرم تیل میں لونگ ڈال کر ہلکا سا مسل کا لگا دیتی بچی کے. چلو اس میں جان جا رہی تھی تو بام لگا دیتی. رقیہ, آپ کو تو پتہ ہے نا حمیدہ پپو. رقیہ, آپ کو تو پتہ ہے نا حمیدہ پپو. حمیدہ, تمہاری ساس کی تو دل کے میل کو بیل بنائے بیٹھی ہے. تمہاری ساس تو دل کے میل کو بیل بنائے بیٹھی ہے. برا نہ ماننا, یہ شروع سے ہی ایسی ہیں. محلے رشتہ داروں میں کسی نے لڑکی دی نا. اب تم تو غیر ہو, تمہارے ابا اماں کو کیا پتا تھی. رقیہ, یہ بھی تو کچھ نہیں بولتے. حمیدہ, بولے کیسے, ماں کچھ پڑھنا پڑھانا تو کم کرے. اچھا. اس دوران گلی کی ایک اور خاتون ساجدہ سجو آ گئی. اب حمیدہ پپو اس کی طرف متوجہ ہو گئی. اس سے انہیں کوئی غرض نہیں کہ کون سن رہا ہے کون نہیں. حمیدہ, آؤ بیٹھو سجو, بڑے دنوں بعد نظر آئیں, خیر تو ہے. سجو, ارے اب بس اب کہاں چلا جاوے ہے, ہلکے لگے ہے ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی, تم کیسے آ گئی. حمیدہ, ارے بھیا ہمارا تو روز کا آنا جانا ہے,
ان کی پیچش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. صغیر دیر سے آتا ہے. چھوٹے والے گھر آ کر ایسے گھر گھسنے ہوتے ہیں کہ بیوی کے کلے سے نہ آئے. شادی کر دی, اب اماں بابا سے کہنا. سجو ہاں یہ تو ہے, اب دیکھو چلا نہ جاوے مگر گھسٹتی گھسٹتی پہنچ ہی گئی. حمیدہ کہ تم کیا غضب کرتی ہو, پوتے سے کہہ دیا کرو, وہ موٹر سائیکل پر چھوڑ دیا کرے گا, 2 گلی کا تو فاصلہ ہے. سجو غصے سے ہماری بہو کا حکم نہ ہے, ویسے موٹروا پر گھما لو, مگر جہاں میں نے چھوڑنے کو کہا بہو کہے اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, جیسے میں کوئی اپنی میت گاڑی قبرستان لے جانے کو کہہ رہی. حمیدہ چلو پوتا نہ صحیح, بیٹا تو ہے. سجو وہ چورو کا غلام صبح شام لگائی کی للو چپوں میں لگا رہے بے, جہاں اس کے آنے کا وقت ہوا وہ سر پر دوپٹہ کس کر بیٹھ گئی. ہائے میرا سر. حمیدہ بہت سر نہیں چڑھا لیا, بتا رہی ہوں یہ آج کل کی لڑکیاں شوہروں کو ہاتھ کرنے کے لیے بڑا جادو جنتر کرا دیتی ہیں. ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ سامنے سے نعیف وزار حنیف بھائی سیدھے ہاتھ کی آستین اوپر کیے انجیکشن لگا کر نکلے. حمیدہ پپو نے ہلکی سی کونی ماری, سجو کی توجہ اس سے مبذول کرائی. حمیدہ اداسی سے ارے بیچارے حنیف بھائی کی بیوی کیا مری, زندہ درگور ہو گئے. سجو غصے سے اس میں کسی کا قصور نہ ہے, سب نے کہا شادی کر لو مگر بیٹی کے مارے نہ کی, اب وہ گھر کی کیا ہوئی, بیٹوں نے ٹکے کا سیر نہ پوچھا. حمیدہ بڑی والی تو قیامت کی ہے, کہتی ہے گھر کا بٹوارا کر لو, اب بتاؤ اس بڑھاپے میں حنیف بھائی کا کیا حال ہوگا. سجو غصے سے بیوی کو 8 آنسو رلوائے تھے حنیف نے, بڑا چھیلا بنا پھرتا تھا بو شرٹ پہن کر موٹروا پر. اس دوران کمپاؤنڈر نے حمیدہ کا نمبر پکارا. حمیدہ کڑھا کر رہ گئی. اٹھنے میں آلکس دکھائی تو کمپاؤنڈر بولا اماں آ رہی ہو یا بھیج دوں اگلے نمبر والے کو, یہ کلینک ہے یا دوا نہیں دی جاتی. حمیدہ تو فکر نہ کر, تیرے لیے ڈاکٹر اور دوا میں کروں گی. اچھا کمپاؤنڈر وہ تو وقت ہی بتائے گا کس کے لیے کون دعا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب تو صرف دوا دیتے ہیں, محلے کی سجن تو آپ ہو. ایسا ٹانکا لگاتی ہو کہ کسی کو آنکھوں آنکھ اور ہاتھ پتہ نہیں چلتا. حمیدہ پپی نے دوا لینی تھی سو وہ لے لی, مگر صبح کے لیے 2 گھر جھانکنے کا نسخہ ہاتھ لگ گیا. کیا بات ہے, کیا بات. یوں سمجھے کہ رقیہ کی ساس اور سجو کے بیٹوں بہوؤں اور حنیف بھائی کی کہانی تو محلے میں گھوم گئی. کلینک کا ٹیکہ ڈاکٹر کے یہاں سے پیسوں میں, اور کلینک اور کلنک کا ٹیکہ حمیدہ پھپھو کی طرف سے فری میں ملتا ہے. کیا بات. تو کیا یار یہ تو مطلب وہ مشاہدہ ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں. وہ میں آپ سے کہا نا اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کلینک کے کمپاؤنڈر تھے یا ڈاکٹر. دلچسپ بات یہ جو کلینک ہے, میں نے جو کلینک ہے جس سے میں نے مضمون عکس کیا تھا, یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھیجا. اچھا ان ڈاکٹر صاحب کو میں نے بھیجا تو کہہ لے یار میں اندر ہوتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہوتا باہر کتنی حمدائیں ہوتی ہے. میں ان کو کہیں بھیجا ہے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مضمون لیجیے آپ. ہاں نہیں, میں پچھلے 2-3 دن کے اندر میں نے آپ کو دیکھا کہ تازہ ترین بھی جو آپ کے مضامین ہیں وہ بھی ابھی میرے خیال میں بیٹی کے اوپر جو ہے جی وہ بھی زیادہ تر وہ ظاہر مشاہدے اور تجربات کے اوپر ہوتے ہیں, جی بھی اور تجربات سے بھی زیادہ مشاہدہ بہت میٹر کرتا ہے ذاتی خیال میرا. اور اس چیز کو کرنا چاہیے ریپروڈیوس کر دینا, یہ ایک بڑا یقیناً. اب میرے خیال میں یہ حصہ بھی ذرا سا وقفے کا وقت آ گیا ہے, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک.